اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اہم موضوع آج کے حالات کی نسبت سے کرونا وائرس ہے، اور رمضان المبارک میں ہمیں یہ وبا درپیش ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان کے روزہ رکھنے سے کرونا وائرس زیادہ اٹیک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دوستو، یہ جنوری سے پوری دنیا پر اٹیک کیا ہے۔ تمام دنیا کے کلیساؤں سے لے کر مساجد تک ویران کر دیے ہیں، بازاروں سے لے کر نائٹ کلب تک ویران ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہوئی ہے، انسانوں کے ذہن اور اس کی سوچ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے کہ اس کا کیا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دیں گے، کب تک اس سے جان چھوٹ سکے گی، اور کب ہم آزادی کے ساتھ اپنے تمام معاملات انجام دے سکیں گے۔ دوستو، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ کب تک مؤثر رہے گا، کب تک اس کے اثرات رہیں گے، اور کیا یہ آخری لہر ہوگی یا اس کے بعد دوسری لہر بھی آئے گی یا تیسری لہر بھی آئے گی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اب جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم مساجد میں نماز تراویح اور فرائض کی ادائیگی میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ سوالات بھی درپیش ہیں کہ کیا روزہ رکھنے سے اس کے اثرات بڑھ سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک وبا ہے، وبائی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس کا روز بروز بڑھتے جانا ایک تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے، اپنے ملنے والوں سے دور رکھا جائے، ایک حد تک ہم اس سے فاصلہ رکھیں، اس سے ملنے سے احتراز کریں، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، صابن کے ساتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک مسلسل دھوتے رہیں، تو اس کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اس کا یہ مؤثر علاج بھی ہے۔ نماز میں دن میں 5 مرتبہ انسان وضو کرتا ہے، تھوڑا سا یہ اہتمام کر لے کہ ہاتھ صابن سے دھوئے، تو اس کے اثرات سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کی جائیں، سربا سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے۔ ان تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے صرف وہی ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ اب تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ ایک عظیم ہستی ہے، سب سے طاقتور ہستی ہے، پوری دنیا کو چلانے والی ہستی ہے، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے جس طرح چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس وبا کو بھی وہی ختم کر سکتا ہے۔ ہمیں اسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اسی کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، سربا سجود ہو کر اسے معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ اس وبا سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ درپیش ہے، پوری قوم اس سے خوفزدہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزے سے اس کے اثرات بڑھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق روزہ انسان کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دفاعی نظام بنا رکھا ہے وہ دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ دفاعی نظام کا ایکٹیو ہونا ہی اس کا سب سے بڑا علاج ہے۔ یہ وائرس ان لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتا ہے جس کا یہ دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، اور یہ روزہ اس دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ اس لیے یہ خدشہ نہیں رہنا چاہیے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، کہیں روزہ رکھنے سے کرونا تو نہیں لگ جائے گا، کیا اس کے اثرات ہمارے اوپر تو نہیں مرتب ہو جائیں گے، کیا ہم اس کی لپیٹ میں تو نہیں آ جائیں گے؟ تو اپنے آپ کو اس خوف سے آزاد کر لیں، اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیں کہ روزہ سے، کیونکہ روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ اسی کے لیے رکھا جاتا ہے، اسی روزے کا اجر ہی خود خدا دیں گے، یہ صرف خالص اسی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جس کے لیے رکھا گیا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ روزے کس کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اور اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان روزے سے ہے۔ جو انسان خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی حفاظت کرتا ہے، اس کو انعامات سے نوازتا ہے، اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دیں کہ روزہ رکھنے سے کہ کرونا زیادہ اثر کرے گا، آپ یہ خوف بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں۔ روزے کی حالت میں آپ پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اور آپ کا دفاعی نظام، قوت مدافعت یہ بڑھے گی، اور آپ کے جسم پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس تمام مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا دے سکتی ہے۔ ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم اسی کے لیے خیر خیرات کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج و عمرہ بھی اسی کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم اسی ذات کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی سے معافی طلب کریں تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس کی طرف رجوع کریں، اسی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ بس یہی چند الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔